لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں تشویشناک اضافہ، شہری فلو، کھانسی، چیسٹ انفیکشن، نمونے اور بخار میں مبتلا ہونے لگے۔ لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 1000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کیسز بڑھنے لگے۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد سپر فلو سے زیادہ متاثر۔ صوبائی دارالحکومت کو منکی پاکس سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ لاہور کے میو ہسپتال میں منکی پاکس کے ایک اور مریض کی تصدیق۔ 23 سالہ شہزاد منکی پاکس میں مبتلا پایا گیا۔ شہر میں 2 ماہ کے دوران منکی پاکس کے 28 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ دھند نے مضافاتی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان کے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند کے اوقات میں شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ لاہور میں آج شدید سردی کا راج، بادلوں اور یک بستہ ہوائیں چلنے سے پارہ مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بادل دن بھر سے گزر جائیں گے، جبکہ آئندہ 2 سے 3 روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 7، زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سفارش اور رشوت کا کلچر بالکل ختم کر دیا۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملنے کی بات درست نہیں۔ جرائم کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے طلبہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے کوئی تفریق نہیں، بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے خطاب۔ ائمہ کرام کو ماہانہ 25,000 روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ۔ 66,000 امام مسجد صاحبان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پر کلیئر قرار۔ ریاست مخالف بیانیہ اختیار کرنے والوں کو اعزازیہ نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محکمہ داخلہ پنجاب کی تجاویز پر پالیسی کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق اعزازیہ صرف ذمہ دار اور قانون کے پابند علماء کو دیا جائے گا۔ نفرت انگیز مواد یا تقاریر ثابت ہونے پر فہرست سے فوری اخراج ہوگا۔ موسم سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے واضح کر دیا۔ صوبے بھر میں اسکول 12 جنوری سے کھلیں گے۔ سوشل میڈیا پر چھٹیوں میں اضافے کی افواہیں چل رہی تھیں۔ پنجاب میں ہارٹی کلچر اتھارٹیز کے قیام اور سموگ پر قابو پانے کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ۔ رائیونٹا شاہدرہ ریلوے لائن کے اطراف 40 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع ہوگا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی کے انتظامی امور بارے اجلاس۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہروں کو گرد گرین زونز کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ بلال یاسین بولے، تمام شہروں کی خوبصورتی میں واضح اضافے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اتھارٹی کا اجلاس۔ 9 تشکیل شدہ ستھرا پنجاب اتھارٹی کے لیے ضروری ہدایات جاری۔ ذیشان رفیق بولے، اتھارٹی کے ماتحت ہر ضلع میں ستھرا پنجاب ایجنسی قائم کی جا رہی ہے۔ خلیجی اخبار کی رپورٹ، ستھرا پنجاب نیٹ ورک کے لیے ایک اور اعزاز ہے۔ صرف چند ماہ میں پنجاب میں صفائی کا سب سے بڑا نظام کھڑا کیا گیا۔ ویسٹ سے انرجی پیدا کرنے کے لیے چین اور جاپان کے ماڈل کو سامنے رکھا جائے۔ مین ہولز کے کورز چوری کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے منصوبہ بندی شروع۔ محکمہ ہاؤسنگ کے افسران پر مشتمل خصوصی ٹیم کو اہم ہدایات جاری۔ مین ہولز کورز کی ٹریسیبلٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پنجاب بھر کے ڈیسز اپنے اضلاع میں نمبر شماری کریں گے۔ ڈیش بورڈ پر مین ہولز کور کا مکمل ڈیٹا ترتیب دیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ کی زیر صدارت اجلاس۔ مجوزہ قانون میں سخت سزائیں اور بھاری جرمانے شامل کرنے کی تجویز۔
چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت ریونیو اہداف کی تکمیل اور نئے سیکٹرز بارے جائزہ اجلاس۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 100 نئے سیکٹرز کے قیام اور نئے افسران کی تعیناتی پر سفارشات کا جائزہ۔ انفورسمنٹ افسران کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ معظم اقبال سپرا بولے، ٹیکس کلیکشن میں اضافے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے دیگر سرکاری اداروں سے معاونت لی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد پر ہلڑ بازی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آئی جی پنجاب کو ارسال کر دی گئی۔ رپورٹ میں ویڈیو شواہد بھی موجود۔ رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث اشخاص کے خلاف کارروائی کرنے کی تجویز۔ متی اللہ برقی نامی شخص نے باہر جانے کا کہنے پر اسمبلی سیکیورٹی کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ اپوزیشن کی جانب سے دی گئی لسٹ میں سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا۔ پنجاب کے 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تقرر و تبادلے۔ سیشن ججز کو 7 جنوری تک نئی تعیناتیوں پر چارج سنبھالنے کا حکم۔ چیف جسٹس مثالی نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اعظم رانا پنجاب لیبر کورٹ سے راجن پور تعینات۔ سیشن جج راجہ قمر الزمان انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت اٹک لگ گئے۔ سیشن جج علی نواز ملتان سے لاہور او ایس ڈی سیشن کورٹ۔ سیشن جج محمد ارشد انجم کو ملتان میں او ایس ڈی تعینات کر دیا گیا۔ تیفی بٹ کے بینوئی جاوید بٹ کے قتل کا کیس سیشن کورٹ نے امیر فتح کی عبوری ضمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ پولیس نے ملزم کو مقدمے میں قصوروار قرار دیا۔ یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ ملزم کی مقتول کے ساتھ پرانی دشمنی ہے۔ درخواست گزار سنگین الزامات میں منسلک پایا گیا ہے۔ درخواست گزار ضمانت کا حقدار نہیں ہے۔ فیصلے کا متن۔ لاہور کے 7 سرکاری ملازمین اور پراپرٹی اونر پر مقدمہ درج۔ بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹس افسران کے سفارشی بن گئے۔ جعلی فرد پر 18 کنال کا غیر قانونی نقشہ منظور کیا۔ ویئر ہاؤس کی جگہ 4 مارکیٹس کی تعمیرات پر ایکشن لیا گیا۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کے حکم پر ریفرنس اینٹی کرپشن کو بھیجا گیا۔ 19ویں گریڈ کے میٹروپولیٹن افسر پلاننگ محمد سلیم سمیت دیگر پر مقدمہ درج ہوا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 35,000 نئے کلاس رومز کی تعمیر کا فیصلہ۔ نئے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 20 ارب روپے کے فنڈز جاری۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 40 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کلاس رومز کی تعمیر CNW کے بجائے اسکول کونسلز کے ذریعے ہوگی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق منصوبہ رواں مالی سال کے دوران مکمل کرنے کا ہدف مقرر ہے۔ تاریخ میں پہلی بار اتنی تعداد میں ایک ساتھ اتنے کمرے بن رہے ہیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے خصوصی رعایت 1% میں رزلٹ کارڈ اور سند کی تصدیق ہوگی۔ IBCC نے تمام تعلیمی بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ سمیت ملک بھر کے تمام بورڈز پر فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ فیصلے سے کروڑوں طلبہ کو فائدہ ہوگا۔ پرانے نظام کے تحت سند ہولڈرز کو رزلٹ کارڈ اور سند کی تصدیق کے لیے الگ الگ فیس دینی پڑتی تھی۔ غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف LDA کا کریک ڈاؤن۔ LDA ٹیموں کی شہر بھر میں کارروائیاں۔ مجموعی طور پر 104 املاک سربمہر۔ فیصل ٹاؤن گلبرگ میں 18 اور ٹاؤن شپ میں 13 املاک کو سیل کر دیا گیا۔ گلشن رابط سمن آباد میں 20، جوہر ٹاؤن 15 اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 22 املاک سربمہر۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، بینک، آٹو ورکشاپ، فوڈ پوائنٹ، دفاتر اور دیگر دکانیں شامل۔